الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وبعد۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون۔ میں کل کے درس میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسلامی عقیدے کا ایک اہم ترین امتیاز کہ اس کے جملہ امور عقل صریح یا کہیے عقل سلیم کے موافق۔ یہ بات یاد رہے تمام طلباء اس بات کو جانتے ہیں اور نہیں جانتے تو جاننا چاہیے کہ اور تشریع شرعی کے اندر عقل کا کوئی کردار نہیں ہے۔ دونوں ہی ابواب میں غرضے کے پورے دین میں، ایمانیات کے ابواب میں، تشریعات کے ابواب میں عقل کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ عقائد و تشریعات کا مصدر صرف وحی الہی، وحی جلی اور وحی خفی، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہمیت اس دور پر بھی ہے اور اس کی خطرناکی بھی۔ کسی عقل کے باب میں جب بعض لوگوں نے غلو سے کام لیا یا عقائد و تشریعات کو، کتاب و سنت دونوں کے نصوص کو جب حقیقت میں اہل عقل نہیں بلکہ اہل جہل نے جب اپنی عقل کی کسوٹی پہ پرکھنے کی کوشش کی تو ان کے یہاں کجیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ یہی سے تو مدرسہ عقلانیت کا وجود عمل میں آیا اور باضابطہ اہل کلام متکلمین میں کا ایک فرقہ وجود میں آیا جس کو آپ فرقہ معتزلہ کے نام سے جانتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے عقدی امور میں عقل کو اس کے اپنے اصل دور اور اس کے اصل کردار سے آگے بڑھانے اور اس سلسلے میں اس کو اور زیادہ اونچا درجہ دینے کی کوشش کی تو نہ جانے کتنے عقائد کے مسائل میں، اللہ جل وعلا کی ذات و صفات کے مسائل میں ان کو ٹھوکریں لگی اور ان لوگوں نے یا تو نصوص کتاب و سنت کا انکار کیا یا اس کی ایسی بیجا تعویل کی کہ جس پر اہل سنت والجماعت کے معتبر علماء نے نکیر بھی کیا، اور ان کی باتیں ایسی ہیں کہ جو حقیقت میں عقل و خرد ہی سے بہت بعید تر ہیں۔ اور یہ سلسلہ جب بھی آگے بڑھتا رہا تو مدرسہ عقلانیت کے مختلف مذاہب پیدا ہوئے، حتیٰ کہ خوارج بھی خود اسی مدرسہ عقلانیت ہی کے بطن سے پیدا ہوئے، حتیٰ کہ بہت سارے عجم کے اندر
بہت سارے مصلحین پیدا ہوئے یا اپنے آپ کو زبردستی مجددین کی صف میں شامل جانے والے ہوئے کہ جب انہوں نے نصوص کتاب و سنت کو بالخصوص احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بعض کو اپنی عقل کی کسوٹی پہ پرکھنے کی زبردستی ہی کوشش تک کی تو ان کو اس طرح سے ٹھوکریں لگی کہ اس کا بعض ہی احادیث کا ان کا تعویل کی یا